محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. علی صاحب میں چاہوں گا کہ ہم چونکہ ڈسکنٹینیو ہو گیا تھا سر, سوال میرا وہی ہے جو پہلے تھا سر, آپ پلیز کنٹینیو کیجئے گا. جی بسم اللہ, بہت شکریہ علی حیدر صاحب. سر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آرٹیکل 190 کی میں بات کر رہا تھا جی جی کہ چونکہ آپ آئینی بحث پہ بات کر رہے ہیں اور محترم سپریم کورٹ کی کارروائی پہ آپ نے گفتگو سٹارٹ کی ہے اور لیول پلینگ فیلڈ کا کیس آپ نے ڈسکس کیا جس میں محترم چیف جسٹس صاحب اور ہماری انتہائی قابل احترام سردار لطیف کھوسہ صاحب کی ڈسکشن آپ نے اس کا ذکر کیا. آرٹیکل 190 وہ آرٹیکل ہے جو سپریم کورٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے زیادہ طاقت دیتا ہے ان کے فیصلوں کو, اور وہ یہ ہے کہ all executive and judicial authorities throughout Pakistan shall act in aid of Supreme Court, کہ تمام انتظامی اور عدالتی ادارے سپریم کورٹ کے کو طاقت دیں گے, ان کے فیصلوں کے پیچھے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس میں فوج بھی آتی ہے, پولیس بھی آتی ہے, رینجر بھی آتی ہے, ہمارے حساس ادارے بھی آتے ہیں, اس میں وقت کی الیکشن کمیشن, سب کچھ, سارے ایگزیکٹو حکومت, آپ کے انٹرم سیٹ اپ, سب کچھ آتا ہے. اب وہ جو رات کو چیف صاحب نے عدالت لگائی, چیف جسٹس نے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا اقدام تھا. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھی بلایا اور حکم دیا کہ جناب یہ پتھر پہ لکیر ہوگی, 8 فروری سے ایک دن آگے نہیں جائے گا. یہاں تک کہا گیا کہ اگر کسی کو کوئی شک اس میں پیدا کرنا ہے الیکشن کے حوالے سے تو آپ گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گفتگو اس پہ کریں, لیکن آپ میڈیا پہ نہ شک پھیلائیں کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور پھر راتوں رات شیڈول بھی جاری ہوا, ایسا اقدام. اب میرا سوال یہ ہے, میں اگر سپریم کورٹ ہوتا, میرا پہلا نقطہ دلیل یہ ہوتی کہ آرٹیکل 190 طاقت دیتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو. جب سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن ہوگا, آزاد شفاف ہوگا اور اسی تاریخ کو ہوگا, کس اتھارٹی کے تحت پولیس پنجاب میں بالخصوص وہاں جس طریقے سے لوگوں پہ ریڈ کیے گئے, لوگوں کو اٹھایا گیا, ہمارے ہی انتہائی قابل احترام سپریم کورٹ کے سینئر ترین وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب کی موجودگی میں ہمارے وہاں تحریک انصاف کے پروپوزر سیکنڈر اٹھائے گئے, اسی گنہگار آنکھوں نے اور میڈیا نے اس کو قلم بند کیا. اسی کے ساتھ خواتین کے ہاتھوں سے جو نامینیشن پیپر چھینے گئے اور لوگوں کو ہراساں کیا گیا. جو کام پولیس کا تھا کہ سب کو ایکول پروٹیکشن دے, وہ یوز ہوئی ہمارے کارکنوں کے خلاف, ہمارے کینڈیڈیٹس کے خلاف, اور بڑی مشکل سے پاپڑ بیل کے ہمارے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کر کے جو اپنے ڈاکومنٹ جمع کیے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, کیا اس وقت ہمارے ملک کے جو انتظامی ادارے ہیں جو الیکشن کمیشن کے نیچے اس وقت کام کر رہے ہیں, الیکشن کرانے کے لیے ان کو الیکشن کمیشن کی بھی سپورٹ کرنی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ منع عمل بھی کرنا ہے, کیا یہ توہین عدالت نہیں تھی؟ کیا یہ سپریم کورٹ کے جو وہ آرٹیکل جو اسٹرینتھ دیتا ہے سپریم کورٹ کو کہ آپ کے فیصلوں پہ عمل ہوگا, کیا یہ اس کے خلاف جانا نہیں ہے؟ کس قانون کے تحت آروز, اب آپ یہ دیکھیے آر او کا کام کیا ہے؟ آر او کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے قانون کے مطابق علی محمد کا کہ ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں کہ نہیں. میں کسی اور کی بات ہی نہیں کرتا, میں اپنی بات کرتا ہوں. میرے ڈاکومنٹس کیوں ریجیکٹ ہوئے کہ جناب آپ نے ٹکٹ جمع نہیں کیا. تو علی حیدر صاحب, اگر کسی آر او کو یہ نہیں پتا تو کس امتحان میں وہ پاس ہو کہ وہاں پہ آروز لگے ہیں, اور کس اتھارٹی کے تحت وہ کام کریں جن کو یہ نہیں پتا کہ 13 تاریخ تک آپ کے پاس ٹکٹ جمع کرنے کا شیڈول کے مطابق وقت ہے, اور پورے پاکستان میں کسی شخص نے ابھی تک ٹکٹ جمع نہیں کیا تھا. علی محمد جو 2 بار پاس ہوا سر ہے, یہ باتیں اس کے لطیف آپ کھوسہ کو پتہ نہیں تھی. میرا بڑا یہ بنیادی سے سوال ہے کہ یہ باتیں تو پھر آپ خود بھی وکیل ہیں, آپ خود چلے جاتے سر, انہوں نے کیوں نہیں کی؟ میرے پاس تو سپریم کورٹ کا لائسنس نہیں ہے, لیکن میں صرف یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی محترم قابل احترام بصد احترام سپریم کورٹ سے اور کچھ نہیں چاہتے, ہم کچھ فیور نہیں چاہتے. قاضی صاحب جتنے ہمارے چیف جسٹس ہیں اتنے ہی آپ کے بھی ہیں, اتنے ہی میاں صاحب کے بھی ہیں, اور اتنے ہی الیکشن کمیشن کے بھی ہیں. ہم ان کو صرف یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہمارے کارکنان نامینیشن پیپر جمع کرنے جا رہے تھے کینڈیڈیٹس, صرف ان کو کیوں تنگ کیا جا رہا تھا؟ اب اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جب ہمارے لوگ ٹکٹ جمع کرنے جائیں گے, ابھی جن کو ہماری جماعت ٹکٹ ایشو کرے گی, ان کے ساتھ بھی دوبارہ وہی نہیں ہوگا. جب دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ خواتین کے ہاتھ سے جو ہے وہ نامینیشن پیپر جو ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں, خواتین پروپوزر سیکنڈر جو ہیں وہ اٹھائی جانے, جیسے زرتاج گل وزیر صاحبہ کے پروپوزر سیکنڈر خواتین تھی, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ہماری جو ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جناب پرویز الہی صاحب کی جو وائف ہیں, جو آپ کی ہماری سب کی ماں کی عمر کی برابر ہیں, ان کے ساتھ جس طرح ان کے سے کاغذ چھینے کی کوشش کی گئی, یہ ساری چیزیں ہم نے یہ دیکھا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا ہے پچھلے 1.5-2 سالوں میں. دونوں طرف نقصان ہوا ہے, ہر طرف نقصان ہوا ہے. ہمارے معاشی قدریں بھی گری ہیں, بیچ میں تلخیاں بھی پیدا ہوئی ہیں, عوام اور اداروں کے بیچ میں گیپ بھی پیدا ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہوا ہے.
تو سب سے بہترین موقع اللہ نے دے دیا ہے. 8 فروری کو اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں, ایک آزاد شفاف الیکشن ایسا کرا دیں جس پہ سب کو اعتماد ہو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا نقصان اس ملک کا نہیں ہوگا کہ 8 فروری کے بعد 9 فروری کو جناب پھر کوئی لوگ روڈوں پہ نکلے ہوں گے, جناب داندلی ہوگی, فلانا ہو گیا. تو کوئی نہ کوئی تو ہم اس کا کوئی شرم حیا پردہ رکھ لیں تاکہ کوئی قابل قبول ہو جائے یہ سارا سسٹم, ملک آگے بڑھے. دیکھیں ملک آگے جانا چاہیے, ملک آگے جانا چاہیے. میرے سے, آپ سے, میری جماعت سے بھی زیادہ, ہر چیز سے زیادہ پاکستان اہم ہے. لیکن یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ اچھا لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے لیے تو اب میرا خیال ہے کہ شاید معاملہ آسان نہیں ہے. آپ نے یہ ریئلائزیشن کر لی ہوئی ہے کہ اگلا الیکشن, یہ الیکشن آپ کے لیے نہیں ہے, یہ سمجھ آ گیا سر آپ کو؟ لیکن یہ الیکشن ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہمیں تو, میری تو جو سیاسی جو تھوڑی بہت بصیرت ہے, یا جو میرا جس چیز پہ ایمان ہے, وہ یہ ہے کہ جس آدمی کے ساتھ عوام ہے اس کو اقتدار میں ہونا چاہیے. آئین پاکستان تو یہ کہتا ہے. یہ الیکشن ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ علی صاحب بہت بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.